اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں جنت کے دروازے کیسے ہوں گے۔ ولید بن مسلم نے خالد سے اور انہوں نے حسن بصری سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے، اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھل جا تو وہ کھل جائیں گے، اور اگر کہا جائے گا بند ہو جا تو وہ بند ہو جائیں گے۔ ابو الشیخ نے بالسند حضرت فزاری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے۔ ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حور العین اس کے پاس داخل ہوں گی، تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا۔ وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو۔ چوتھا دروازہ اس کے اور دارالاسلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا۔ ترمذی شریف میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا، اور میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ترمذی ہی میں شفاعت کرنے کے سلسلے میں لمبی احادیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور اس کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حسین دکھائی دینے والی کنڈی ہوگی جو حرکت بھی کرتی ہوگی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا، اس کو فقر و عذاب قبر کی وحشت سے امان مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری نصیب ہوگی، اور وہ اس کے ذریعہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے، بعض جنتیں سب سے اعلیٰ ہوں گی، بعض اس سے کم اور بعض اس سے بھی کم، اسی لیے دروازوں کا سائز بھی جنتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اس طرح ان مختلف روایتوں کی توجیہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جن میں دروازوں کی مسافت ایک دوسرے سے مختلف بتائی گئی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخلے کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جن سے صرف وہی داخل ہوں گے، جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کے 3 دن سفر کرنے کے برابر ہوگی۔ پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے۔ خلف بن ہشام البزار نے بالسند حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پھر فرمایا، ان کو جنت کے پاس
ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی، اور ان کے جسم پر خوش عیشی کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پھر کبھی ان کے سرپرا گندہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جلد کبھی متغیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، طبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا۔ حور و غلامان اس سے ملاقات کے لیے ایسے ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ پردیس سے واپس آتا ہے پھر وہ اس کی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان کو اس کے آنے کی اطلاع دیں گے۔ وہ کہے گی، کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ پھر وہ دروازہ پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد موتیوں سے بنائی گئی ہے۔ اس کو وہاں ہرے، لال، پیلے اور مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا۔ اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ جنت اس کے لیے پیدا نہ کی گئی ہوتی تو اس کی نگاہ چکا چوند ہو جاتی۔ پھر وہ کہے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔